MIM صدر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ ملک میں موب لنچنگ یعنی ہجومی تشدد ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ملزمین کو سیاسی آقاؤں سے مدد ملتی رہے گی۔ اسدالدین اویسی نے حکومت سے ہجومی تشدد پر قانون سازی کی مانگ کی۔ انہوں نے تبریز انصاری معاملے پر کہا کہ عدالت قتل کا مقدمہ چلائے گی۔ اس کو نہیں مارتے، رات بھر نہیں پیٹا جاتا تو زندہ رہتا۔ اس کو مارنے کی وجہ سے تبریز کی موت ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کی لوکل کورٹ جو یہ کیس دیکھ رہی ہے وہ اس چارج شیٹ کا کاگنیسنس نہیں لے گی، اور 302 پر ہی کیس اس پر چلے گا۔ پروسیکیوشن کو حکومت سے اور پولیس سے انڈیپینڈنٹ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسے ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بی جے پی جو اس بات کو سمجھ رہی ہے مگر انجان بن رہی ہے۔ آج اس ملک میں ضرورت ہے ایک موب لنچنگ کے خلاف قانون کی، جو سپریم کورٹ نے کہا کیوں نہیں بناتی بی جے پی۔ رائٹ ٹو لائف ہمارے سنویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پورے دیش میں جہاں کہیں بھی بی جے پی سرکار ہے وہاں مسلمانوں کے لیے کربلا بنا ہوا ہے، کربلا کا منظر بنا ہوا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور جو قتل کا مقدمہ ان پر لگنا چاہیے ان کو فنڈامنٹل رائٹ مل رہا ہے، ان کے رائٹس ہیں، اور جو مظلوم ہیں، جو مارے گئے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی رائٹس نہیں ہے۔ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ موب لنچنگ نہیں ختم ہوگی، اس لیے نہیں ختم ہوگی کیونکہ ان کو مدد ملتی ہے ان کے سیاسی آقاؤں سے۔ موب لنچنگ اگر ختم اسی وقت ہو سکتی ہے جب بی جے پی سرکار کیندر کی اور جہاں پر اسٹیٹ کی اگر ایک سٹرونگ میسیج لیں گے، پوزیشن لیں گے، تبھی ختم ہوگی، کیونکہ آپ تو ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ قانون بھی نہیں بناتے۔ یہ کہ 7 گھنٹے آپ کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، 2 مہینے اس کی ہوئی شادی ہو کر، اور اس کے پتی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کا مس کیریج ہو جاتا ہے، اور آج بھی وہ پریشان ہے، تو انصاف تو گیا نا، انصاف تو ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو انسانیت کا مدعا ہے، اس کو کیوں ہم الیکشن کی اینک لگا کر دیکھیں؟ یہ تو انسانیت کا مدعا ہے۔ الیکشن آئیں گے چلے جائیں گے، مگر ایک انسان کی جان اگر چلے جائے گی، اور جس پر قتل کا مقدمہ لگنا چاہیے آپ ان پر ہوموسائیڈ کا لگا رہے ہیں، تو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ اور اسدالدین اویسی نے کشمیر میں محرم کے جلوس نکالنے نہ دینے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے NS کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ حکومت کشمیر مسئلے پر پاکستان کو جوڑ رہی ہے۔ کشمیر میں امن ہے تو انٹرنیٹ، دکانیں، تعلیمی ادارے بند کیوں ہیں؟ میں جو بند ہو رہا ہے، جو بند کیا جا رہا ہے، محرم کا جلوس بھی نہیں نکالا جا رہا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور NSA کے اسٹیٹمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ NSA نے کہا کہ وہاں پر ہم اس وقت چھوٹ دیں گے جب پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ ہم مودی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر سے کیا کرنا ہے؟ آپ جوڑ رہے ہیں کشمیر کو پاکستان سے۔ ارے ان کے اوپر اس کشمیر میں کیا فنڈامنٹل رائٹس لاگو نہیں ہوتے؟ کیا رائٹ ٹو لائف نہیں ہے ان لوگوں کو؟ کیوں NSA اس کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ جوڑتے رہیں گے آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا، تو یہ بیان دے کر تو آپ تو ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ یہ تو غلط بیان انہوں نے دیا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب امن ہے تو پھر جلوس کیوں نہیں نکلتا؟ اگر امن ہے تو انٹرنیٹ کیوں نہیں چلتا؟ اگر امن ہے تو پھر دکانیں کیوں نہیں کھلتی؟ اگر امن ہے تو اسکول کیوں نہیں کھلتا؟ اگر امن ہے تو ایک چیف منسٹر کی بیٹی کو سپریم کورٹ جا کر اجازت لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اب تو UNHCR میں چلا گیا، UNHCR کے کل انہوں نے ٹپنی کر دی۔ یہ تو سرکار کو جواب دینا ہے اس کا، تو ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے اس کو، پارلیمنٹ میں میں نے